بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، سب خریدنا پڑے گا۔ چلو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ بولی۔ میں سوچ رہا تھا کہ رئیس کو دیکھ لوں، وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے کہا اس کو میری جرم کی سزا دی تھی شاہ جی نے، کیونکہ وہ میرا دوست تھا، صبح سے انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر مشہود کے ہسپتال میں داخل کرا دیا تھا، وہی ڈاکٹر مشہود جن کے ساتھ تم رہتے تھے۔ ہاں، اس ہسپتال میں ان کا بہت روب ہے۔ رئیس کا نام فقیر محمد لکھوایا تھا شاہ جی کے ڈر سے۔ چلو پیدل چلتے ہیں، ہسپتال سامنے ہی ہے۔ رئیس میرے ساتھ شادو کو دیکھ کے بونچ کر رہ گیا۔ آپا جی، آپ آئے ہو میری خیریت معلوم کرنے؟ شادو اس کے بیڈ پر پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ مجھے ہوا کیا جی، اپن تو آتی ہیں تھوڑی بہت جھاڑ پھٹک کے۔ یہ اپنا یار زبردستی یہاں لے آیا اور لٹا دیا بستر پر۔ 2-4 دن میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا، لیٹ لیٹ کے بور ہو گیا جی۔ اچھا ہے، یہاں آرام بھی ملے گا اور علاج بھی ٹھیک سے ہوگا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے جی، مگر میں اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ بولا۔ میں نے کہا رئیس، صبح LDA والوں نے ساری آبادی پر بلڈوزر چلا دیا، سارے گھر گرا دیے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہیر رانجھا کا کیا ہوا؟ وہی جو سب کا ہوا، تھوڑا بہت سامان اٹھا کے نکل آئے۔ میں نے تیرا جو سامان تھا وہ سب نکال لیا، سوائے اس بیش قیمت فرنیچر کے۔ وہ ہنسنے لگا۔ پیارے، نکالنے کو کیا تھا؟ وہاں AC، فریج، TV اور قالین، اب وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں نے مکان کا بندوبست کر لیا ہے، شام کو چابی مل جائے گی، اب ہم سب ساتھ رہیں گے۔ وہ کچھ کنفیوز ہوا۔ ہم سب یعنی ہیر رانجھا، شادو اور میں اور تو؟ کمرے 2 ہی ہیں، مگر 5 افراد رہ سکتے ہیں، جگہ دل میں ہونی چاہیے۔ کیا کہا تو نے؟ ہم سب؟ اس نے پہلے شادو اور پھر میری طرف ایسے دیکھا جیسے اپنی سماعت کے فطور پر شرمندہ ہو۔ ہم ایک گھر میں رہیں گے اور آپا جی؟ شادو تھوڑا سا شرما کے مسکرائی۔ کیا تم مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھو گے؟ اگر میں بھی رہوں تمہارے ساتھ تو حرج ہے کوئی؟ حرج کیسا جی؟ لیکن آپ اور شاہ جی؟ وہ ہکلانے لگا۔ میں نے کہا بھول جاؤ شاہ جی کو، اب ہم آزاد ہیں، اپنی دنیا بسائیں گے، ان فقیروں کی نگری سے الگ عزت سے رہیں گے۔ مگر پیارے آپا جی، ان کو عادت نہیں ہے اپنی زندگی کا سٹائل اور ہے، تو جانتا ہے بہت تکلیف ہوگی انہیں۔ شادو نے شاہ جی کا وہ گھر چھوڑ دیا ہے، اب جو میرا گھر ہے وہی شادو کا گھر ہوگا۔ کیوں شادو؟ میں نے کہا۔ شادو جواب دینے کی بجائے دوسری طرف دیکھنے لگی، مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ صاف اقرار کرتی محسوس ہوتی تھی۔ یار ناصر، کہاں ہے وہ گھر؟ مجھے ابھی لے چل اپنے ساتھ۔ مجھے تو یقین نہیں آتا پیارے۔ وہ بستر سے اترنے لگا۔ میں نے اسے ڈانٹا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ابے ہم ساتھ چلیں گے، بس کہہ دیا نا ہم نے۔ وہ چپل پہن کے کھڑا ہو گیا۔ ایسے کیسے چلیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو چھٹی ملے گی، یہاں سے اس طرح کوئی نہیں بھاگنے دے گا۔ یار ہم کیا کچھ چرا کے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کون سالا ہمیں روکتا ہے۔ ان کے کپڑے ہی پہن رکھے ہیں نا، وہ چھوڑ جاتے ہیں اور بتا جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ زیادہ چیں چپڑ کی تو اللہ کی قسم ہاتھ مار دیں گے۔ لو، یہ کوئی زبردستی ہے؟ ہم ٹھیک ہیں اور گھر جانا چاہتے ہیں تو روکنے کا کیا سوال؟ ہسپتال ہے یا جیل خانہ؟ رئیس بگڑ گیا۔ میں نے ہنس کے کہا اچھا بھائی چل، تجھ سے کون بحث کرے، میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دیتا ہوں فون کر کے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ رئیس اس خیال سے بہت ایکسائٹڈ تھا کہ اب ہم ایک گھر میں ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی اور شاید خیالات کی پرواز زبان کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ اس کے لیے بہت کچھ ناقابل یقین تھا اور ناقابل تصور بھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں آنے والے دنوں کی نقشہ کشی کر رہا تھا۔ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیسے رہیں گے؟ قسم اللہ پاک کی، اپنا یہ پہلا گھر ہوگا جو بالکل اپنا ہوگا نا، جہاں کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ رئیس خان کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اور رئیس خان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ جھوٹ بولیں گے، جان چھڑانے کو ہاتھ جوڑیں گے کہ بابی قسم سے پھر دیر نہیں ہوگی، آئندہ جہاں جاؤں گا بتا کے جاؤں گا۔ میں نے ہنس کے کہا بابی پہلے ہی بنا لی ہے نا پاگل،
پیارے جو ہے سو ہے، آج نہیں تو کل ایسا ہوگا، پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ وہ کہا مار کے ہنسا، تو میرا بھائی تو یہ بابی۔ شادو نے مصنوعی خفگی سے کہا، رئیس میں ماروں گی۔ مارو بابی مارو، پہلے کی مار کچھ اور تھی قسم اللہ کی، اب تو جی چاہتا ہے مار کھانے کو۔ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو ماں یا بڑی بہن اور بابی کی مار پڑتی ہے، بڑی برکت ملتی ہے اس مار سے۔ ہم نے کہہ دیا کہ بابی تو بس بابی، اب ہماری زبان کاٹ دو، بے شک ہماری زبان سے کچھ اور نہیں نکلے گا۔ رکشے میں بیٹھ کے بھی وہ باز نہیں آیا۔ یار ناصر بڑا قسمت والا ہوں میں، بھائی بھی مل گیا، بابی بھی مل گئی، ایک وہ ہیر ہے قسم اللہ کی، بالکل اپنی چھوٹے بھائی سمجھتی ہے، کرایہ لینا اس کی مجبوری تھا۔ زبان کی تیز ہے ذرا مگر دل کی بڑی اچھی کھری ہے۔ بڑی کوشش کی پیارے اس نے کہ ہم سدھر جائیں، مگر ہم ٹھہرے، کتے کی دم ٹیڑھے تھے تو ٹیڑھے ہی رہے، مگر اب دگنی شدھ ایک شدھ۔ میں نے کہا یک نہ شدھ دو شدھ۔ ابے ہاں وہی ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا تھا، ایک بڑی بہن ایک بابی دونوں مل کے اور مار مار کے رئیس خان کو گتے کی طرح سیدھا کر دیں گی۔ اور پیارے اب ذمہ داری ہوگی گھر کی تو سب پرانے کرتوت چھوڑنے پڑیں گے، تیری بھی آزادی ختم اور اپنی بھی۔ شادو نے کہا بڑی پسند تھی یہ آزاد زندگی۔ وہ ہنسا، قسم اللہ کی بابی اب تو دل بھر گیا ہے اس سے، روز کھانی پڑے بریانی تو وہ بھی زہر لگنے لگتی ہے۔ اب تو جی چاہتا تھا کہ خیر سے گھر جائیں، بدھو لوٹ کے تو دال چاول ملیں، گرم گرم روٹی ہو توے کی، اور کوئی پوچھنے والا ہو کہ آج کیا کھاؤ گے، رات کو کیا پسند ہے تم، مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ دیسی مکھن کے ساتھ۔ میں نے کہا الو کے پٹھے ایسے نخرے کوئی نہیں اٹھائے گا، کر لے تو بھی شادی۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا، ہائے کیا بات کہہ دی تو نے پیارے، یہ بھی کوئی چاہنے سے ہونے والی بات ہے؟ جوڑے اوپر بنتے ہیں اللہ میاں کے پاس، اپنا جوڑا تو اس نے بنایا ہی نہیں ہوگا شکل دیکھ کے، مگر کیا پتا اپنے جیسی کوئی بدبخت ہو، کہیں اسے ڈھونڈنا ہمارا کام ہے کیا؟ ابے یہ کام کرتی ہیں ماں بہنیں، اور وہ نہ ہوں تو بابیاں۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا، ابے یار اتنی مار کھائی ہے تمہاری خاطر شاہ جی سے سالے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مارنے میں بڑی جھوٹی قسمیں کھائیں تو جان چھوٹی، تم اتنا بھی نہیں کرو گے ہمارے لیے؟ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کر، تیرا گھر ہم بسائیں گے رئیس، مگر دیکھو ابھی شادی تو نہیں کی نا ہم نے، آپس کی بات ہے، اور دنیا کے سامنے تیرا شادو کو بابی کہنا ٹھیک نہیں، ابھی وہی ٹھیک ہے آپا جی۔ وہ اداس نظر آنے لگا، کب کرو گے تم شادی، اور شادی سے پہلے ایک ہی گھر میں کیسے رہو گے، کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا تو ہوگا ساتھ، ہیر رانجھا ہوں گے۔ اس نے میری دلیل سے اتفاق نہیں کیا مگر خاموش ہو گیا۔ میں نے رکشے کو سڑک کے کنارے روک لیا جہاں فٹ پاتھ پر سامان کے ساتھ ہیر رانجھا بڑی قناعت سے بیٹھے تھے۔ رئیس کو دیکھتے ہی ہیر کو اپنے گھر کی بربادی کا المیہ یاد آ گیا، جیسے کسی کی موت پر لواحقین ہر آنے والے سے گلے مل کے روتے ہیں، ایسے ہی ہیر نے رو رو کے رئیس کو سب بتایا، اور نامراد ایل ڈی اے صاحب کو کوستی رہی، اللہ کرے اس ایل ڈی اے صاحب کے گھر پر بجلی گرے، زلزلہ آئے، صرف اس کے گھر میں بے تیرا ککھ نہ ربے۔ رئیس ہنسنے لگا، چل جانے دے میری بہن، اس غریب کو بد دعا دے گی، تجھے کیا ملے گا؟ میں تو کہتا ہوں جو ہوا اچھا ہوا۔ ہائے ہائے پاگل ہو گیا ہے تو، کہتا ہے اچھا ہوا، کیا اچھا ہوا؟ اتنی مشکل سے گھر بنایا تھا۔ وہ بگڑ کے بولی، اب اس سے اچھا بنے گا، وہاں سے نہ اٹھائے جاتے تو پڑے رہتے اسی گاند خانے میں۔ ہائے مجھے پتہ چل جاتا ایک بار اس حرامی کا، پھر ساری عمر لیٹرین جانے کے قابل نہ چھوڑتی۔ وہ غصے میں افسوس کرنے لگی۔ میں نے مسٹر رانجھا سے کہا، کوئی آیا تو نہیں تھا، کسی نے اعتراض تو نہیں کیا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اعتراض تو کیا تھا، اس نے ٹوپی اٹھا کے سر کھجایا، ہم نے بتایا بھی کہ نادان، ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، سمجھتا ہی نہیں تھا۔ پھر ہیر نے اسے سمجھایا، اپنی زبان میں تو بھاگ گیا۔ ہیر اپنے نام پر متوجہ ہوئی، بے ناصر یہ کیا معاملہ ہے؟ شادی ہوئی نہیں اور لڑکی کو لے آیا اپنے ساتھ منگیتر
ہے تو کیا جب تک نکاح نہ ہو جائے؟ میں نے برہمی سے کہا تم یہ سب مجھے مت سمجھاؤ، میں جانتا ہوں نکاح بھی ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ لے میں فکر کیسے نہ کروں، آگے پیچھے کون ہے تمہارا؟ صاف سن لے تو بھی، ہوگا تو اپنے گھر میں ٹنڈے لاٹ کا پتر، مگر ہاتھ توڑ دوں گی تیرے جو تو نے لڑکی کو چھوا۔ ہاں نکاح کراؤں گی خود، یہ کوئی مخول ہے؟ نکاح کے بغیر بڑے گناہ کی بات ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، یہاں آتے جاتے سب سن رہے ہیں، تم کو جو کرنا کر لینا، میری ماں ابھی تو معاف کرو۔ رئیس کو اور ارشادوں کو ان کے پاس چھوڑ کے میرا ارادہ تھا کہ وکیل کے پاس جاؤں اور کرایہ داری کی رسمی کارروائی پوری کر کے مکان کی چابی لے آؤں، مگر میرے منع کرنے کے باوجود رئیس دیوار پھاند کے اندر اترنے لگا۔ ابے یار اب زبان سے بات ہو گئی تو لکھا پڑھی کا کیا ہے، ہوتی رہے گی۔ ہم کیا یہاں سڑک کے کنارے پڑے رہیں گے؟ قسم اللہ کی اس سالے وکیل کی بہن یا بھابھی ایسے بیٹھی ہوتی کہیں تو پتہ چلتا، کہہ دینا اس سے کہ ہم زبان کے پکے ہیں اور شریف کے ساتھ شریف ہیں، حرامی کے ساتھ حرامی۔ میں نے کہا رئیس یہ غلط ہے۔ ابے غلط تو سب ہے، ٹھیک کیا تھا ہمارے ساتھ؟ پیارے دنیا میں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس نے کہا اور اندر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پیچھے والا دروازہ کھول دیا۔ لو بھائی آ جاؤ، اللہ کا نام لے کر سارے، قسم اللہ کی بڑا برکت والا ہے، آج کا دن دیکھ ہم بچھڑے ہوئے مل گئے۔ ایک گھر LDA صاحب نے اجاڑا تو اللہ نے دوسرا بسا دیا، سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ کہاں کہاں سے لا کے اللہ نے ایک خاندان بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں وہ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا۔ بانمتی نے، میں نے سر پکڑ کے کہا ابے ہاں وہی تو پیارے، اپنا کام کر، تیرے آنے تک ہم سب سیٹ کر لیں گے یہاں، رئیس نے کہا۔ اور اگر اس وکیل کا ارادہ بدل گیا ہو، آج اس نے کہہ دیا کہ نہیں دیتا مکان کرائے پر، پھر کیا؟ بتا دینا اسے کہ قسم اللہ کی رئیس خان کا بھائی ہوں اور تم نہیں جانتے ابھی کہ رئیس خان کیا چیز ہے۔ زبان دے کے پھرنے والے پر چاقو ایسے پھیرتے ہیں ہم کہ پتہ بھی نہیں چلتا، جسم الگ، جان الگ، سر الگ، گردن الگ۔ ہم تو بیٹھ گئے ڈیرا ڈال کے پیارے، اب اٹھانا ہے تو کرے ہم سے تھانہ کچہری، ایسے ہم نکلنے والے نہیں ہیں، بھوت ہیں بھوت۔ وہ ایک ایک کر کے سامان اندر لاتا رہا اور بولتا رہا۔ ہیر رانجھا بڑے شوق اور خوشی کے ساتھ اس پکے مکان کو دیکھتے رہے، جس میں کچن اور باتھ روم بھی صاف تھے، نلکا بھی اندر تھا اور گلی بھی اتنی چوڑی تھی۔ وہ حسرت سے اپنے گھر کو یاد کر کے آہ بھرتے تھے اور پھر شاید یہ سوچنے لگتے تھے کہ اب ایسا ہی گھر بنائیں گے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جب کرائے نامے پر دستخط کرا کے ہاشمی صاحب نے مکان کی چابی مجھے تھما دی۔ وہاں اس وکیل کو سب ہاشمی صاحب ہی کہتے تھے۔ میں نے کہا ہاشمی صاحب آج میں کسی وجہ سے بینک نہیں جا سکا، آپ نقد چاہیں تو ایڈوانس کل لے لیں ورنہ چیک میں ابھی دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی، کل دے دینا۔ پہلے کہاں رہتے تھے تم؟ میں نے کہا تھی ایک بستی جسے آج صبح LDA صاحب نے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ میری پوری بات سن کے اس نے سر ہلایا۔ اچھا یہ آج صبح کی بات ہے، وہ سب نجائز قابضین تھے، کارروائی تو قانون کے مطابق ہوئی، سب کو نوٹس بہت پہلے دیے جا چکے تھے۔ ایسے ہی محض ووٹ پکے کرنے کے لیے ایک صوبائی اسمبلی کے نمائندے نے عدالت میں کیس کر رکھا تھا اور کیس کو الیکشن تک کھینچا تھا، مگر عدالت کسی اور کی زمین پر آپ کے قبضے کو جائز کیسے قرار دے سکتی ہے؟ ایک دن ایسا ہونا تھا۔ میں نے کہا پھر بھی افسوس کی بات ہے، ابھی تم سمجھتے نہیں، یہ سارا کھیل ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ ہاشمی صاحب نے کہا کچھ لوگ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں، وہ سرکاری زمین پر قابضین کو بٹھاتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آرام سے رہو یہاں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کون اٹھا سکتا ہے۔ اس جگہ سے 10,000 روپے مرلہ کی زمین کسی اختیار کے بغیر 500,000 روپے مرلہ میں بیچ دیتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ اسٹامپ پیپر پر خریدنے والے کی حق ملکیت تک بنا دیتے ہیں۔ خریدنے والے غریب ان پڑھ خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑی سستی زمین مل گئی اور وہ مالک ہو گئے۔ ہاشمی صاحب کی ایک ماتحت نے کہا رجسٹری بھی ہو جاتی ہے، ایسی جعلی دستاویزات کی سر
ہاشمی صاحب نے اسے گورا، بیوقوف آدمی، رجسٹری سے کیا غیر قانونی دستاویزات کی حیثیت قانونی ہو سکتی ہے؟ بھائی رجسٹرار تو صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ کوئی بھی دستاویز اس کے سامنے پیش کی جائے کہ اسے رجسٹرڈ کر لو تو اسے کیا وہ فیس اور اپنا نذرانہ لے کر مہر لگا دے گا؟ کس کی پراپرٹی کس نے بیچی، کسے بیچی اور کیوں بیچی، غلط بیچی یا صحیح بیچی، اس سے رجسٹرار کو کیا؟ بعد میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی بلا سے عدالت میں فریقین خود نپٹا کریں۔ میں نے کہا سر یہ بات آپ جانتے ہیں تو اور سب وکیل بھی جانتے ہوں گے، رجسٹرار سے عدالت کے ججوں تک سب کو معلوم ہوگی۔ ہاں، ہر بڑے شہر میں لینڈ مافیا ہے، زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے اور ان کے سودے کرنے والے۔ پھر آپ سب مل کے انہیں روکتے کیوں نہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے۔ اگر وہ ہنسنے لگا، کیا قانون سے چوری، ڈکیتی اور قتل جیسے جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ قانون موجود ہے عصمت فروشی کے خلاف، جہیز کے خلاف، گداگروں کے خلاف، مگر جہاں قانون سے بڑی طاقت پیسہ بن جائے وہاں قانون ایک تماشا ہو جاتا ہے۔ جج کیا کرے؟ خود سارے شہر میں پھر کے دیکھتا رہے کہ قانون شکنی کہاں ہو رہی ہے، جرم کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ وہ انصاف کرنا چھوڑ کے سراغر ساں بن جائے یا پولیس بن جائے، وہ تو بیٹھا ہے اپنی کرسی پر اور بس سنتا رہتا ہے، سب کی جھوٹ سچ کو سمجھتا ہے، مگر حلف اٹھا کے بیان دینے والے کو خود جھوٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ کچھ فارغ تھا اسی لیے میری باتوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ جب دنیا دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ برخوردار اب تم یہی مثال لو، سرکاری زمین ایسے ہی کوئی نہیں بیچ سکتا، زمین بیچنے والے سب پہلے سے طے کر لیتے ہیں تاکہ سرکاری اہلکار خاموش بیٹھے رہیں، پولیس کچھ نہ بولے۔ ہزار ہوں تو ایک چوتھائی سرکاری محکمے والوں کے، ایل ڈی اے ہو یا ایل ایم سی، ایک چوتھائی پولیس کے، ایک چوتھائی دوسرے خدائی فوجداروں کے اور باقی چوتھائی اپنے، سب کو اپنا اپنا حصہ مل جاتا ہے تو خاموشی سے کئی سال بھی گزر جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہی اخبار والے یا قانون کے خیر خواہ ہنگامہ کریں تو پھر معاملہ عدالتی ہو جاتا ہے۔ وہاں وکیل اور عدالت کے پیشکار تک سب کماتے ہیں، غریب جھوٹی آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور آخر میں ہوتا وہی ہے جو آج تمہارے ساتھ ہوا۔ میں نے فوراً اپنی صفائی پیش کی، میں تو بس کرایہ دار تھا، ویسے بھی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، یعنی لوگوں نے رہنے کے ساتھ کرائے پر بھی مکان اٹھا دیے تھے۔ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ۔ ہاشمی صاحب نے کہا کون تھے تمہارے یہ لینڈ لارڈ؟ میں نے اسے ہیر رانجھا کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگا۔ ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے، ایک جگہ سے اٹھائے گئے تو دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ بے گھر ہونا یا خانہ بربادی ان کے لیے کوئی غیر متوقع صدمے کی بات نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ ہوگا، مگر وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ 2-4 ہزار خرچ کیے اور کہیں 2-4 سال رہ لیے، نہ کرایہ دیا نہ کسی قسم کا ٹیکس، مفت کی بجلی پانی استعمال کرتے رہے۔ کرایہ دار رکھ لیا، جتنا خرچ کیا تھا اس سے 100 گنا وصول ہو گیا، اب کہیں اور قسمت آزماتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا اچھا ہوا کل آپ مل گئے اور خود آپ نے مکان کی بات کی، ورنہ میں بھی آج بیٹھا رہتا سڑک پر۔ یہ ہیر رانجھا کیا لگتے ہیں تمہارے؟ وہ کچھ ہنسا۔ بس میرے بڑے بھائی نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا، میرا مطلب تھا اور لوگ نہیں ہیں، ماں باپ یا رشتہ دار؟ میں نے کہا وہ جی نہیں، اب اللہ نے چاہا تو میں گھر بساؤں گا پہلے، بڑے بھائی سے پہلے۔ وہ مسکرایا، حق تو اسی کا بنتا ہے۔ میں نے کہا وہ دراصل اس کا اصرار تھا اور اس نے قربانی دی، میرے لیے گھر ہے تو اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے نکلا اور واپس پہنچا تو ہیر رانجھا نے گھر کو سیٹ کر دیا تھا۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ ہیر کے ساتھ شادو ایک کمرے میں سوئے گی۔ کمرے چھوٹے تھے لیکن ان میں 3 افراد زمین پر بستر بچھا کے آرام سے سو سکتے تھے۔ رئیس باہر برآمدے میں سونا چاہتا تھا، مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ حفاظتی انتظامات ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھے۔ 2 محبت کرنے والوں کو شرافت کے دائرے میں محدود کرنے کے لیے
چنانچہ میں نے بے حد خلوص محبت اور جذبہ اثار کے ساتھ رئیس سے کہا کہ بڑا بھائی برآمدے میں سوئے اور چھوٹا کمرے میں ناممکن۔ اس نے جواب میں دلیل دی کہ مجھے ایک پرتکلف بیڈ روم میں سونے کی عادت تھی اور تو عادی ہے فٹ پاتھ پر یا پارک میں ہر جگہ سونے کا۔ مسٹر رانجھا نے غیر جانبداری اختیار کی کیونکہ ان کی توقعات کے خلاف ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے الگ بیڈ روم دینے پر غور ہی نہیں کیا گیا تھا، اور میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مہمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی مرضی نہیں چلے گی، اور دوسری افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کا قیام عارضی ہوگا۔ ایک دن مہمان، 2 دن مہمان، تیسرے دن بلائے جان۔ ان کا یہ اطمینان باقی نہ رہا تھا کہ بے گھر ہوتے ہی کسی پریشانی اور تردد کے بغیر رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا۔